السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں انوار شریعت کے سبق نمبر 3 جو ہے خدائے تعالی کی کتابیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتابیں کتنی ہیں، یعنی ایسی کون کون سی کتابیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی ہے جن کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے؟ تو جواب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی چھوٹی بڑی ویسے تو بہت ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ جو بڑی کتابیں ہیں ان کو کتاب کہا جاتا ہے اور جو چھوٹی کتابیں ہیں ان کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کتابوں کے اندر جو نازل ہوئی ہے ان میں 4 کتابیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ مشہور اور معروف ہیں۔ ان میں سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ ہے توریت، اور یہ کتاب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور دوسری کتاب ہے زبور جو حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسری کتاب ہے انجیل جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور چوتھی کتاب قرآن مجید ہے جو ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو اب قرآن مجید کے بارے میں سوال ہے کہ کیا پورا قرآن مجید ایک بار ہی نازل ہوا یا تھوڑا تھوڑا نازل ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ پورا قرآن مجید ایک بار اکٹھا نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ جیسے جیسے ضرورت پڑی اسی کے حساب سے 23 سالوں کے اندر نازل ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن مجید تو بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر 30 پارے ہیں، بہت ساری آیتیں ہیں، رکوع ہیں، تو کیا قرآن مجید کی ہر سورت اور ہر آیت پر ایمان لانا ضروری ہے یا کچھ پر ایمان لائیں اور کچھ پر نہ لائیں تب بھی چلے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، قرآن مجید کی ہر سورت پر ایمان لانا ضروری ہے، بلکہ ہر سورت نہیں، ہر ایک آیت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آیت تو دور کی بات ہے، بلکہ ہر ایک حرف، ہر ایک نقطے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ بھئی قرآن مجید جیسا نازل ہوا تھا ویسا نہیں ہے، اب تو چینجنگ کر دی ہے، بدلاؤ ہو گیا ہے، تو اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے قرآن مجید کے بارے میں تو ایسا آدمی کافر ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید کی ہر ایک آیت، سورت، ہر ایک رکوع، ہر ایک نقطے، ہر ایک حرکت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔